اس کے دوران بھی ٹویٹر کو جیل میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں جیل سے وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ 2-3 سالوں میں جتنی اسٹرانگ آپ نکال کے دیکھ لیں بیک ڈیٹ میں، جتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس خان صاحب کی ہیں، کیا نہیں نہیں، کسی ابھی اور تو نے کی؟ لڑائی چل رہی ہے نا اسرائیل کی ایران کی. نصرت واز صاحبہ، احمد حسین ڈیر صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے مسلمان اکٹھے بھی ہو جائیں گے، پھر مسلمان آگے بھی بڑھیں گے، پھر اسرائیل کو شکست بھی دے دیں گے اور امریکہ ہمارے ساتھ ہوگا یہ سارے ہماری معاملے. ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوگا. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ سارے اسلامی ممالک جنہوں نے امریکن اڈے بنوائے ہوئے تھے اپنے پاس، وہ اس خواب اور خیال میں تھے کہ امریکہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. ہوا کیا کہ وہ اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے بنے ہوئے تھے، اور جب یہ جنگ شروع ہوئی ایران کے ساتھ تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم کیا سمجھ رہے تھے اور کیا ہو گیا. اس میں چاہوں گی کہ اس مرد مجاہد کو ضرور یاد کیا جائے جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ امریکن اڈے نہیں بنے اور اس کی وجہ سے پاکستان بچا رہا. باقی تمام ممالک میں کل پرسوں بھی آپ دیکھیں کتنے زیادہ دھماکے ہوئے ہیں. ایران نے کسی ایک ملک کو نہیں چھوڑا، جہاں سے آتا ہے وہاں کرتا ہے. نہیں، اڈے اس تو کا نصرت واز صاحبہ، خان صاحب کو تو جیل گئے کئی سال ہو گئے، اس کے بعد بھی اڈے انہوں نے مانگے ہیں، پاکستان نے اڈے نہیں دیے. بڑی مہربانی ہے ان کی اگر انہوں نے اس کے بعد مانگے اور انہوں نے نہیں دیے، لیکن نہیں، اسٹارٹ اگر کہیں کوئی سے ہوا دیا ہے تھا. اس کہیں سے تو آپ پہلے اسی بتائیں، بات آپ پہ کو پتہ شاباش ہے دے دیں. کوئی نشاندہی کریں مشرف اگر نے دیے کہیں پہ ہوئے تھے، دیا ہے تو. مشرف نے دیے ہوئے تھے، اس کا کیا انجام ہوا تھا؟ اس نے تو فوجی اڈے دینے تو الگ بات ہے، ہمارے ایئرپورٹ دیے ہوئے تھے. بہت کچھ ہے جو کہا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک آدمی انیشیٹو لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا ملتی ہے، کہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ بات. پھر آپ کو یاد ہوگا ڈرون حملے ہوتے تھے امریکہ کی طرف سے، تو ایک اکیلا ہوتا ہے جو جا کے وہ پروٹیسٹ کیا کہ یہاں پہ نہیں ہوں گے اس قسم کی چیزیں، پاکستانیوں کو نہیں مارا جائے گا. تو وہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. میں اس بات کو ڈرائیں بالکل نہیں کر رہی کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل صاحب، ان کی ایفرٹس نہیں ہیں، تھینک بہت یو. ایفرٹس ہیں. دن رات سفر کیا ہے دونوں نے مل کے، وزیر اعظم نے اور انہوں نے، کبھی ایک ملک میں کبھی دوسرے ملک میں، ہر ایک کو جا کے کنونس کرتے رہے ہیں، سب کچھ کرتے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ایک بہت بڑی چیز جو مسلمان ملکوں میں شروع ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ اب امریکہ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے اتحاد کو متحد ہونا ہے. ہمیں مسلمان ملکوں کو، آلدو یہ کوشش سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے کی، پھر اس کے بعد خان صاحب نے کی، 2-3 مہینے میں 2 دفعہ ہمارے یہاں میٹنگز ہوئی، اتنی بڑی بڑے اجلاس ہوئے، لیکن اس کی خان سزا صاحب پھر کا ابھی ملتی ہے جو سال 2-3 سالوں میں اسرائیل کے خلاف کو کھل کے کوئی اتنی سٹیٹمنٹس آئی نہیں، یہ ساری لڑائی بھی ہوتی رہی، اس کے دیکھیں دوران وہ بھی آدمی ٹویٹر جیل کو میں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں جیل سے وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ 2-3 سالوں میں جتنی اسٹرانگ آپ نکال کے دیکھ لیں بیک ڈیٹ میں، جتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس خان صاحب کی ہیں، کیا نہیں نہیں، کسی ابھی اور نے تو کی؟ لڑائی چل رہی ہے نا اسرائیل کی ایران کی ابھی تو سارا. لڑائی چل رہی ہے تو وہ کیا کرے؟ 90 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے ان کو. نہیں، اندر سے بیانات تو آتے رہے ہیں، فوج کے خلاف تو ریگولر آتے ہیں. نہیں ایک بالکل نہیں اسرائیل آتے. کے خلاف بھی آ کہاں سے؟ جاتا تو ذرا. فوج کے خلاف تو ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں خان صاحب نے کبھی کوئی کامنٹ نہیں دیا. اگر وہ بات کر رہے فوج کے ہوں لیے گے کبھی کسی کچھ نہیں کہا. انڈیویجل کے بارے میں ضرور بات کر رہے ہوں گے، نہیں لیکن کہا. فوج اچھا، ایز اے فوج کبھی نہیں. وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں یہ تو ڈیر صاحب فوج ہی بھی میری ہے، کریکشن کریں پاکستانی گے عوام کہا بھی کہ نہیں میری کہا. ہے، مجھے ساری منع کیا فورسز کہ بھی بیچ میں میری نہ ہے. بولیں. یہ نہیں ہو سکتا جی ٹھیک کہ ہے. وہ بہن خان سے صاحب وعدہ اس کے کیا میں خلاف نے. بات کر رہے ہوں. بات صرف اتنی سی ہے، ابھی یہ بیچ میں ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں شاید. نہیں میڈم، میں آپ کی بہت بات دور، نہیں کر رہے. ہزاروں میل دور بیٹھی ہوئی ہوں، میں مجھے بات کر لینے دیں. آپ کی بات نہیں کر رہے، آپ فکر نہ نہیں کریں. نہیں، آپ بات کمپلیٹ کریں جی. پلیز پلیز، یو آر تو ویلکم. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو مسلمان ملک اکٹھے ہونا چاہ رہے ہیں یا ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہ صرف اس لیے ہوں گے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ امریکہ نہیں ان کو پروٹیکٹ کرے گا وہ اسرائیل کو. بس جو مرضی کر لے، ان کی جو بھی حکومت آ جائے اس سے نہیں فرق پڑتا، وہ سب کے سب اسرائیل کے ساتھ ہیں بالکل ٹھیک اور ہے. سب کے سب آمنہ اسرائیل کو الفت صاحبہ، آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اسرائیل نے ایک اسپائلر کا رول پلے کیا، لیکن پریکٹیکلی وہ راستہ پاکستان کا نہیں روک سکا، امن قائم پاکستان نے کیا، اور آگے اسرائیل اس حد تک مؤثر نہیں رہا، امریکہ الگ ہو گیا اور اسرائیل کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا. ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں بہت بڑی مدد شامل حال رہی ہے کہ ہمارے جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کی بھی آنکھیں کھلی ہیں
اور ان کو اس چیज़ کا احساس ہوا ہے کہ یہ جو پورا ڈپینڈنٹ تھے امریکہ کے اوپر، اور امریکہ اور اسرائیل ایک ہی ہے. دیکھیں اس وقت آپ غور کریں کہ اسرائیل اور امریکہ ایک طرف ہے، اور باقی پوری دنیا جو ہے نا اس کی، باقی چائنا ہو گیا، دوسرے یورپین کنٹریز ہو گئے، وہ سب ایک طرف ہیں. اگر کہیں ان کے ساتھ امریکہ نے، ٹرمپ نے بڑا زور لگایا، کوئی ایک بھی اور کوئی سپر پاور جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، چائنا بھی گیا، گھٹنے بھی ٹیک کے بڑی سلامیں پیش کی، لیکن ان کو 200 جہازوں کا آرڈر تو مل گیا، لیکن اس کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں ملا وہاں سے، کوئی شاباشی نہیں ملی، کوئی ان کی چیزوں کا اپریشیٹ نہیں کیا گیا. اب بیسیکلی ٹرمپ صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پڑ رہے ہیں، اور اب عالم اسلام کی بھی آنکھیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، انہیں پتہ چل رہا ہے. اور ایسے موقع پہ فیلڈ مارشل صاحب نے جا کے ایک ایک بندے کو جگایا ہے کہ بھائی اب بس کر دو، ہمیں آپس میں اتفاق ہمارا ہونا چاہیے، اور ایک جینوئن پرابلم ہے اس میں، آپ اس کو کیوں اپنا آپس میں لڑ لڑ کے مرتے ہیں؟ آپ آپس میں تو اتحاد کریں نا، آپ کو تو ختم کر کے پھر کیا. اور جو مرضی ہے ہو جائے، امریکہ اپنے ساتھ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس کے اپنے لوگ امریکہ کے ان کے ساتھ نہیں ہے. ٹرمپ صاحب کو ہر حال میں گھٹنے ٹیکنے ہی ہیں. اب وہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو، ٹیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی مدد سے ہم یہ سارا کچھ کریں گے، مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے. یہ کر رہے ہوں گے باقی کسی کا نہیں پتا. یہ اس کیا وقت مطلب؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ تو بھول جائیں کہ نون لیگ کو اس کا کریڈٹ کبھی بھی ملے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. وہ دستخط تو شہباز شریف نے کیے ہیں. وہ تو وزیر اعظم جو ہوئے، وزیر اعظم کی سیٹ پہ تو جو بھی بیٹھا ہوگا، نہیں کریڈٹ نہیں جاتا، وہ کریڈٹ تو فیلڈ مارشل صاحب کا ہے، اسے کوئی نہیں لے سکتا. دستخط تو انہی کے چلے گئے کیونکہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جو ہیں. تنو صاحب، کیا یہ درست ہے جو ہمارے سارے مہمان کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ ساری صورتحال آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان کا جو رول ہے، امریکہ اور اسرائیل الگ الگ ہو گئے اور اسرائیل کا سارا پلان واقعی ختم ہو گیا اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا، اس کا گریٹر اسرائیل کا پلان بالکل اس نے پیک کر کے اپنے بیگ میں رکھ لیا ہے اور سارے مسلمان اکٹھے ہونے جا رہے ہیں؟ میں یہاں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم کریڈٹ جو ہے سارا پاکستانی لیڈرشپ کو دے رہے ہیں. اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ آج سے 3 سال پہلے جو حماس پہ جو انہوں نے شب خون مارا ہے پچھلے 2 سال کے اندر، اور اس کو جس طرح اس کو ختم کیا اور اس کی لاکھوں کی کیجولٹیز ہوئیں اور ان کو تمام ان کے جو کیا وہ لیڈرشپ کو مارا، سب لیڈرشپ کو مارا اور جان و مال کا نقصان کیا سب کا، اس کو ہم بھول جاتے ہیں. جو یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو نظام ہے قدرت کا، ایک اپنا نظام ہے قدرت. یہ جو ایک اسٹیٹس کے میٹرز ہیں ان میں وہ خود اپنا رول رکھتی ہے، وہ اپنا اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرتا ہے اور خود وہ جو بندوں سے کام کرواتا ہے وہی ہوتا ہے. آپ نے کبھی آج سے 6-8 مہینے پہلے یہ پہلے سوچا تھا کہ اسرائیل میں لوگ امریکہ میں لوگ اس طریقے سے پبلک اوپینین اسرائیل کے خلاف ہو جائے؟ یہ کس طرح ہوا ہے؟ یہ زہیر ممدانی جو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ممدانی فیکٹر کیسے آیا جو اب پورے امریکہ میں پھیل گیا ہے، جس نے کیا لوگوں کی آنکھیں کھولی ہیں اور وہ اب کیا جو پریزنٹ کیا جو ایٹماسفیئر ادھر کریٹ ہوا ہے اور لوگ بول رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، یہ کس طریقے سے؟ یہ قدرت نے اپنا رنگ دکھایا ہے. اور جو ان حماس والوں نے، غزہ والوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا رنگ سامنے آیا، ان کی جو دعائیں ہیں ان کے، وہ سب اس کی وجہ سے ہوتا ہے.